بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے مسیلمہ کذاب کے متعلق۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسیلمہ نے اور وفود کی طرح وفد بنی حنیفہ کے ساتھ آستانِ نبوی پر حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو گے تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرما دیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسیلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا اور معتقد بنانا شروع کر دیا۔ اس پر متضاد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن جو کہ نہار کے نام سے مشہور تھا، یمامہ روانہ فرمایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر اس بدبخت شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسیلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسیلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت اور مستحکم ہو گئی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو حکیم نور الدین نے قادیانی غلام احمد کذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسیلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا۔ اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش قوم کی زیادتی اور ناانصافی کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا، تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول مسلم اور زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔
حضرت صادق و مصدوق علیہم السلام نے مسلمہ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد الرسول اللہ بنام مسلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ محمدی شریعت کے مقابلے میں ایسی شریعت گڑھی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہو، تاکہ عوام کی اکثریت اس کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھی۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح قرار دے دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنت ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھی، اس لیے عوام الناس جوک در جوک اس پر ایمان لانے لگے، اور اباحت پسند اور عیاش طبیعت لوگوں کو ہوس راتوں اور نشاط فرمائیوں کا اچھا موقع مل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواحشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے، اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج حاصل کیوں نہ ہو جائے، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا۔ چنانچہ ایک شخص ایک مرتبہ باغات کی شادابی کی دعا کے لیے آیا، تو اس نے جب دعا کی مسلمہ نے، تو اس کے درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنوؤں کا پانی بڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دہن ڈالا، تو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوب چشم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ جب تک شرحبیل تم سے نہ آ ملیں حملہ نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش جہاد میں حالات کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرحبیل کی آمد سے پہلے ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی، اور مسلمہ کا لشکر فتح کے شادیانے بجاتا ہوا واپس ہو گیا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے خلاف معرکہ آرا ہونے کا حکم دیا، اور ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ حضرت شرحبیل کو حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے آ کر مل جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سرعت سے مدینے کی طرف نکل کر یمامہ کی طرف بڑھے۔
جہاں مسلمہ کا 40,000 آدمیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور مسلمان سب ملا کر 13,000 کی تعداد میں تھے، جن میں بہت سے اصحاب بدر بھی شریک تھے۔ جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں تو وہ خود بھی اپنا لشکر لے کر نکلا اور عقربہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مسلمہ کی طرف سے مجاع بن مرارہ کو ایک لشکر الگ جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے ملے، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقدمۃ الجیش پر مقرر تھے، مڈبھیڑ ہو گئی۔ حضرت شرحبیل نے اس کے سارے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور مجاع کو گرفتار کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، جس کو انہوں نے اپنے خیمے میں قید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عقربہ کے مقام پر پہنچ کر مسلمہ کے لشکر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسلمہ کے لشکر میں 40,000 اور مسلمان لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے مسلمہ اور اس کے لشکر کو دین حق کی دعوت دی۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی وعظ و نصیحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر مسلمہ اور اس کے لشکر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مسلمہ کے سردار نہار نے لشکر سے نکل کر مبازرت طلب کی۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نکلے اور بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اب گھمسان کا رن پڑ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ایسا قتال ہوا کہ چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسلمہ کی فوج حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئی، جہاں مجاع کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر کے اپنی بیوی کی نگرانی میں دے گئے تھے۔ فوجیوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاع نے ان کو منع کیا اور کہا، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں اور بچوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس پر فوجی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب مسلمہ کے لشکریوں کے دل بڑھ گئے تھے اور وہ اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں پر بھاری نظر آتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب نے زبردست قتال کیا اور پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ثابت بن قیس دشمن کے قلب لشکر میں جا گھسے اور داد شجاعت دے کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن خطاب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ارے ارباب ایمان، میں نے مسلمہ کے سردار نہار کو جہنم واصل کیا ہے، اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں یا خود اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور بہت سوں کو موت سے ہمکنار کر کے خود بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمہ کی فوج پر اپنی عددی کثرت کی بنا پر کسی تھکاوٹ کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ کبھی ہلکا ہوتا ہے کبھی بھاری، تو انہوں نے مسلمہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے انہیں طیش دلایا۔ چنانچہ بڑے بڑے سورما فوج سے نکل کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے، مگر جو مقابلے کے لیے آتا وہ زندہ بچ کر نہ جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مسلمی لشکر کے بہت سے نامی گرامی بہادروں کو موت کے گھاٹ کو اتار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمی فوج میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کو پکارا اور دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو
ایڑ لگا کر اس کی طرف لپکے، مگر وہ ترا دے کر دور نکل گیا اور ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لی، جہاں اس کا لشکر بھی آ کر اس سے مل گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض قلعہ نما باغ تھا جس کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ مسیلمہ اس باغ میں اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس باغ میں جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے ہیں، ان کو سستانے کا موقع دیے بغیر ان پر حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ مجھے دروازے کے قریب لے جا کر باغ کے اندر پھینک دیں، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ جب حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو ان کو دیوار پر کسی طرح چڑھا دیا گیا۔ وہ فوراً اندر کود گئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار فوجیوں پر ٹوٹ پڑے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور سب کو مارتے کاٹتے آخر کار دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لیے ہوئے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر تو اس قدر گمسان کا رن پڑا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی اور مسلمان بھیڑ بکری کی طرح مرتدین کو ذبح کرنے لگے۔ جب مسلمہ نے مسلمانوں کا جوش و خروش اور اپنی فوجوں میں کچھ شکست کے آثار دیکھے تو اپنے خاص دستے کو لے کر میدان میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے سپاہی تھے، اس کو دیکھ لیا اور اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب کاری لگی اور مسلمہ زمین پر گر گیا۔ قریب ہی ایک انصاری نے اس کو تلوار ماری اور سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ مسلمہ کے مرتے ہی اس کی پوری فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمانوں نے بھی بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 کے لشکر میں سے تقریباً 21,000 موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 660 آدمی شہید ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ان کا ایک وفد حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، جہاں ان کی تکریم کی گئی۔ اس مارکے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب وہ واپس مدینے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چچا زید بن خطاب تو جنگ میں شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو، تم زید سے پہلے کیوں شہید نہ ہوئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالی شانہ سے شہادت کی درخواست کی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے چچا کی طرح جان کی پرواہ کیے بغیر مرتدین سے جنگ کی تھی۔ ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ اسود انسی کے بارے میں ہوگی، جنہوں نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔